بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور میں اس ہیئرنگ میں شریک تھا. پورا آپ کو اس کا احوال دیتا ہوں. یہ جو پارلیمنٹ میں جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل ہے اس کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے اختیارات لینے کی بات کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ بالکل اس پر سماعت ہوئے گی. فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی یہ بل جو ہے یہ قانون نہیں بن سکے گا اور یہ پڑا رہے گا جہاں پر بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ممبر بینچ نے یہ واضح کر دیا اور اس میں اٹارنی جنرل کو بتا دیا گیا ہے, گورنمنٹ کو اس میں نوٹس کیا گیا اور اس کے علاوہ آگے جا کے کوئی امائکس جو ہے یعنی عدالتی معاون وہ بھی اس میں بنایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ امید یہ ہے کہ یہ 20 اپریل سے پہلے فیصلہ آ جائے گا کیونکہ 4 ورکنگ ڈیز ہیں لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ کیا ہے. لیکن یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب یہ فوری طور پر جیسے حکومت چاہ رہی تھی اب یہ اس طرح قانون نہیں بن رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج جہاں پر جو سماعت ہوئی ہے جو آرڈر پاس ہوئے ہیں اس کے تحت حکومت کو آ کے اپنا مقدمہ یہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو تبدیلی ہے وہ کس طرح ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور آئینی ترمیم اس کے لیے کیسے ضروری نہیں ہے. اور دوسرا کہ یہ کس طرح حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک بہت بڑا کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کی کوشش نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال حکومت کے لیے جو کہ وہ مطمئن کریں گے عدالت کو. اور بظاہر جو آج امتیاز رشید صدیقی صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے, خواجہ طارق رحیم بھی موجود تھے, اظہر صدیق ایڈوکیٹ بھی موجود تھے, اس میں میری بھی پٹیشن ہے, چودھری غلام حسین کی بھی ہے. اور اب یہ باقاعدہ طور پر تاریخ کا اعلان ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر میں جو ریٹن شارٹ آرڈر ہے وہ آ جائے گا. سب سے پہلے میں آپ کو سپریم کورٹ کا حوال دے دیتا ہوں. میرے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت بڑی تعداد میں آج وکیل یہاں پر آئے, ہزاروں کی تعداد میں آئے. راستے بند کر دیے گئے, لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وکلاء نے بہت سارے دروازے جو ہیں جن کے اوپر لاک لگا دیے گئے تھے ان کو توڑا اور آئے. اور سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک وکیل ہی وکیل تھے. بڑی شدید گرمی تھی, روزہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سڑک پر مارچ کرتے رہے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی گئے. لیکن کسی وکیل نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, کوئی ٹریفک کو بلاک نہیں کیا, کسی کو پتھر نہیں مارا, کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا. اس کے علاوہ جو آج کی دوسری بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان بار کونسل نے جو اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ اس پہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ حاوی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار, پنڈی ہائی کورٹ بار, اسلام آباد ہائی کورٹ بار, بہت ساری دوسری جگہوں پہ اس گروپ کو شکست ہو چکی ہے انتخابات میں. لیکن کیونکہ پاکستان بار کونسل پر ابھی ان کی اجارہ داری ہے تو انہوں نے آج ایک اپیل کی کہ جی یہ جو عدالت نے سماعت شروع کی ہے جیورسڈکشن کے معاملے سے, یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل ہے, اس سماعت کے خلاف یعنی حکومت کے حق میں آج تمام بارز میں ہڑتال کی جائے گی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں 90% وکلاء نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور میں خود جو ان کے اپنے حامی وکلاء ہیں ان کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا, پورے پاکستان سے آ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پیکڈ عدالتیں وکیلوں سے اور سائلوں سے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو مکمل طور پہ پاکستان بار کونسل کی اپیل کو ریجیکٹ کیا ہے. حکومت بالکل بے بس ہو گئی ہے, اس وقت لڑکھڑا رہی ہے. اور جو یہ فیصلہ بھی جو ریٹن جس کا آ جائے گا اور اس میں وہ وکیلوں کی جو عدالت ہے, پاکستان کی سول سوسائٹی کی جو عدالت ہے, اس نے پہلے ہی آج فیصلہ کر دیا ہے اس پارلیمنٹ کی اس ایکٹیویٹی کے خلاف, اس حکومت کے اس بل کے خلاف جو بنیادی طور پر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر
معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. اور اس میں میں ایک اور آپ کو بتاؤں, بہت بڑی ایک وجہ بنی ہے قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ میں جانا, شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ بیٹھنا, اور پھر وہاں پر ججز کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں جس طرح کی ہرزہ سرائی کی گئی ہے اس پر کوئی جواب نہ دینا, اور پھر بعد میں چیف جسٹس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں وضاحتیں دیتے رہے ہیں قاضی صاحب ریپورٹڈلی, اور چیف جسٹس صاحب سے درخواستیں کرتے رہے ہیں. لیکن ایک گروپ ہے جو سپریم کورٹ کی راہداریوں میں نظر آتا ہے ہمیں, 5 مسخروں کا گروپ ہے وہ 5 کلاؤنز, وہ بڑا ٹویٹ بھی بڑا کرتے ہیں اور بڑا ادھر سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے اس کو, ان میں سے ایک جو ان کا وہ ہے بیربل جو ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ جی وہ تو عمر عطا بندیال صاحب قاضی فائز عیسیٰ سے معافی مانگتے رہے اور پاؤں رگڑتے رہے اور پتہ نہیں کیا کرتے رہے, لیکن کوئی ان کو شرم وغیرہ بالکل نہیں آتی, اور وہ اس معاملے میں بڑے ماشاءاللہ سے شرم پروف ہیں اور بڑے ڈھیٹ ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ کے اندر میں جب آئی تھا تو جو لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی لجاجت سے اور یہ کہا کہ مجھے پوچھ کے جانا چاہیے تھا, تو اس پر انہیں بتایا گیا ریپورٹڈلی کہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی خط لکھ کے آپ خود ہی میڈیا کو لیک کر دیتے ہیں, اور وہ ایسے میڈیا کے لوگوں کو جو میڈیا کے ہیں نہیں ہیں, کبھی کوئی باقاعدہ طور پہ جرنلزم نہیں کی انہوں نے, بنا دیے گئے ہیں, وقت نے ان کو بنا دیا, اس ٹیلی فون نے, سوشل میڈیا نے. لیکن بہرحال یہ ان کو بتایا گیا تھا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کا بڑا ریئیکشن آیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے, پچھلے 1 سال سے تمام شعبے بری طرح ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اس میں پارلیمنٹ کے اندر بھی جو چہرے ہیں, جوڈیشری کے اندر بھی, بیوروکریسی کے اندر بھی, ہر جگہ جہاں مختلف الخیال لوگ ہیں, جو وہ سوچتے ہیں وہ سب کے سب بالکل لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں, میڈیا میں بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اس کا آج ہمیں ریئیکشن یہ نظر آیا کہ لوگ نکل آئے بڑی تعداد میں, بار کونسل کو ریجیکٹ کر دیا اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ذرا آ جائیے عدالتی کارروائی. امتیاز رشید صدیقی صاحب نے بڑے اچھے آرگومنٹ دیے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جو جوڈیشری ہے اس پر یہ قدغن ہوگی اور آئینی ترمیم چاہیے. اور اس میں پھر قاسم سوری صاحب کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انٹرنل جو پروسیڈنگز ہے پارلیمنٹ کی اس میں سپریم کورٹ نہیں اس کو ریگولیٹ کر سکتی. تو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی در حقیقت وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس تھی, تو وہاں کی جو انٹرنل جو ہیپننگ تھی اس میں عدالت آلریڈی کر چکی ہے, اپنی رائے دے چکی ہے, اور اس کو ایڈمیٹڈلی وہ قانونی اس کی حیثیت اختیار ہو گئی ہے. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور وہ وکیل اس اپیل کو سنے اگر 184 کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ ہو جائے, جو اصل جو مقدمہ ہے اس سے وہ ہٹ کے وہ وکیل ہے. تو آج پھر ایک سوال پیش ہوا کہ اگر 8 ممبر بینچ یا 9 ممبر بینچ یہ اگر فیصلہ کرتا ہے 184(3) کے تحت, یا کوئی 10 ممبر بینچ, تو سپریم کورٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ تو 17 ججز کی ہے. تو پھر اگر 10 ججز کا ایک فیصلہ ہے یا 8 ججز کا ایک فیصلہ ہے, تو اپیل میں باقی دوسرے 8 ججز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور سپریم کورٹ کے تحت تو جج نہیں ہے, تو اس لیے یہ قابل عمل بھی نہیں ہے. بڑے خوبصورت اور بھی بڑے دلائل تھے جو سارے وہاں پر دیے گئے. اب عدالت جو ہے وہ اپنا آرڈر ریٹرن آ جائے گا, امائکس جو ہے وہ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. 4 دن ہیں عید سے پہلے, ورکنگ ڈیز, کوشش کریں گے کہ اسی میں اس مقدمے کو نپٹائیں. اگر نہیں بھی نپٹا تو آگے جائے گا, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اس کیس کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی, جو یہ حکومت کی خواہش ہے سپریم کورٹ کے اختیارات لینے کی, اور نواز شریف اور جہانگیر ترین اور دوسرے کچھ لوگ جو اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف, وہ ابھی فوری طور پر پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو بس حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. مریم نواز بھی ملک سے باہر ہیں, نواز شریف بھی باہر ہیں, اور پھر کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے, اس کی ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے, کیونکہ وہاں پر چیمبر میں جو الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن اور اس حکومت نے کیا ہے, فنڈز کی فراہمی اس میں زیر غور آئے گی, سیکیورٹی پلان, اور اس کے بعد جو آثار مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی, کس کس کے خلاف ہوگی, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.